سینیٹر بشرا انجم بٹ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ. سینیٹر صاحبہ، ظاہر ہے آپ اس وقت میں بھی شامل تھیں جب معرکہ حق کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کی کامیابی کی کہانی ہم لے کر گئے اور دنیا کو بتایا. From that point till this point, the day that we are witnessing, it's a historic day indeed. ہمیں بہت ساری چیزیں have worked for us. کیا لگتا ہے آپ کو ہمارے لیے جو چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہوئی ہیں اس میں کیا کیا مائل سٹون رہے اور ہمارا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جی بالکل بالکل. You've rightly pointed out that this has not happened. What we've achieved right now has not happened overnight. یہ ہماری بہت عرصے کی کاوشیں تھی اور یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ٹو ری بلڈ پاکستان's نیریٹو. اور جیسے کہ پچھلے سال جنگ کے اندر ہماری عسکری قیادت نے اپنی جو لوہا منوایا, the world recognized the forces behind all of the operation that was done, then the diplomatic mission that went, and وہاں پہ جا کے ہم نے اپنا بیانیہ دیا against the Indian بیانیہ which was of misinformation and disinformation. The credibility was increasing. اگر آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بات کرتے ہیں تو دین اگین جو آج پاکستان کی الحمدللہ کریڈیبلٹی ہے ٹو برنگ سچ ہیوج اسٹیک ہولڈرز فار ٹاکس, that also didn't happen overnight. True. Pakistan has maintained a cordial relationship with all the superpowers. اگر آپ چائنا دیکھ لیں, رشیا دیکھ لیں, ٹرکی دیکھ لیں, سعودی دیکھ لیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز. So this credibility as well was achieved not overnight but through constant means and constant efforts. اور آج اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں کہ the world is looking at Pakistan, and پاکستان کی credibility, پاکستان کی leadership, پاکستان کی عسکری قیادت, having everyone on one page has made us achieve this result. No doubt about it. Senator Sahaba, while we cannot discuss too much of what will happen because the talks really haven't started yet, at least that's what we are being told. Or maybe they have. Or maybe they have. You know, we'll put a pause on that. لیکن ذرا ہم تھوڑی سی آپ سے آپ کی انسائٹ چاہیں گے on our internal politics also, because جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم پیسفل ہیں ایز اے قوم, ایز نیچر ہم بڑے پیسفل لوگ ہیں, دنیا بھی یہ مان رہی ہے, obviously اتنا ٹرسٹ ہے ہم پہ تو اڑ کے آ گئے نا ادھر. تو وہ ہم اگر ایلیویٹ کر ہی گئے ہیں اس سچویشن میں جہاں ہم نے دنیا کو منوا لیے, اپنا لوہا منوا لیا ہے, اینڈ دے ہیو اگریڈ ٹو کم ہیئر, اور ایک انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے کہ آپ آئیں یا بیٹھیں, آپ بڑے کمفرٹیبل ہوں گے, اچھے ماحول میں بات چیت کریں, اور پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ اچھی باتیں نکلیں گی. Can we expect that in our internal politics as well? Because وہاں ہمیں کوئی پاز نہیں نظر آتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر آج کا انسٹنس آپ لیتے ہیں تو we've all acted like one nation. اگر پی ٹی آئی کا جلسہ تھا منسوخ ہوا تو وہ بہت خوشائن بات ہے. جب بھی کوئی اچھی چیز ہوگی اس کو اکنالج بھی کرنا چاہیے, اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اور یہ ہمارے لیے سیکنڈ انسٹنس ہے. پہلی دفعہ جب جنگ ہوئی انڈیا پاکستان کی, وی آل اسٹوڈ ٹوگیدر ایز اے نیشن, اور اس کے ریزلٹس ہم نے دیکھے. تو یہ تو چیزیں انسٹنسز ہمارے سامنے ہیں, ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ہم اکنالج بھی کرتے ہیں, اور ہم اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی فورس ہیں. وی مے ہیو پولیٹیکل ڈفرینسز but sometimes you need to keep them aside. You need to act like a nation. اور یہ اسی سے ہمیشہ رضا صاحب دیکھیں گی آپ کو اچھے ملیں گے جب when you are united. تو دیکھیں جو بات اچھی ہے, آج پولیٹیکل پارٹیز سب اپنے ڈفرینسز سائڈ پہ رکھ کے پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑے ہیں. تو اس چیز کو اکنالج کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور ہم سے اس سے سیکھنا بھی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی جسٹ ون آف کہ جب بھی جنگی صورتحال ہو تو ہم اکٹھے ہو جائیں. ہم ایسے موقع کیوں دیں جب ہم ڈیوائڈ ہوتے ہیں تو باہر کے عناصر ان چیزوں کو, ان لوپ ہولز کو یوز کرتی ہے ٹو انفلٹریٹ. سو یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اگر آپ کو ملک سے پیار ہے تو پھر آپ ان چیزوں سے سیکھیں گے اور اپنے ڈفرینسز رکھیں. Having a good healthy opposition is a must, but it should be healthy. جی اچھا بشرا صاحبہ, ظاہر ہے اور زیادہ ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے جہاں ہم پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو کول ڈاؤن کرنے کی بات کرتے ہیں. ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ ٹوڈے, جو ہسٹورک مومنٹ ہے آج, ہم اپنے آپ کو اسٹریٹجکلی ری پوزیشن کرنے میں آپ سمجھتی ہیں کامیاب رہے ہیں یا ابھی راستہ اور باقی ہے؟ دوسرا یہ کہ ہم
اس کا اکنامک ایڈوانٹیج کیسے؟ ہم ظاہر ہے ہم یعنی ناٹ ٹرائنگ ٹو بی مطلب ہمیں یہاں پہ کسی سے پیسے نہیں مانگنے، دیٹ وڈ بی ویری پیٹی، لیکن ہماری جو اسٹینڈنگ اب ڈپلومیٹک لیول پہ ہوئی ہے، جو گلوبل سطح پہ ہوئی ہے، ہمیں اپنی اکانومی کو بھی مضبوط کرنا ہے. So what does it translate into? Sorry, yes, exactly. You see, آج جو پاکستان کی اسٹینڈنگ ہے، جو پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے فرام اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ٹو اے نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر، یو ول سی دیٹ ٹرانسلیٹ انٹو دا اکنامک اپرچونیٹیز دیٹ وی ول بی ریپنگ ان دا فیوچر. کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اتنا زیادہ، ٹھیک ہے پاکستان مین پروگیٹو از پیس، but not at the expense of not thinking about the country's future. This good reputation will definitely translate into some economic opportunities. اور جب ایک خطہ، جب ایک ملک اپنی کریڈیبلٹی بڑھا لیتا ہے، جب اس کی آرمڈ فورسز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں، تو وہیں پہ انویسٹمنٹس آتی ہیں. پاکستان میں اب تک انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آئی بیکاز آف دا انریسٹ. But now our army has proven that we not only have a strong army, but ہماری جو قیادت ہے اس کی اسٹریٹجک پلاننگ، بیک ڈور ڈپلومیسی، یہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. اور اس سے آپ آنے والے دنوں میں پاکستان کا شمار ان ممالک میں دیکھیں گے جس کی طرف انویسٹمنٹس آئیں گی. اور بشر صاحبہ ہم یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ دیں، بیکاز جی سی سی ممالک میں بھی ہم نے دیکھ لیا جتنا مرضی پیسہ ہو، آپ تحفظ ہونا یا آپ اپنی حفاظت کرنے کے قابل ہوں، دیٹ میٹرز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اور کراچی جو ہے کین بی اے گریٹ اپرچونٹی فار دا ورلڈ ٹو انویسٹ ان، اینڈ کراچی اگر ٹھیک ہو جائے تو اٹ کین اوپن اے لاٹ آف تھنگس، opportunities for Pakistan as well، کیونکہ ظاہر پورٹ ہے اور ایک میٹروپولیٹن شہر ہے. بالکل بالکل. اگر آپ نے پورٹ کی، کراچی پورٹ کی بات کر ہی دی ہے تو وہاں پہ ایکٹیویٹی ابھی دیکھیں کس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں جو بھی پہلے اس کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہوا ہے کراچی کے اگینسٹ، اور کس طرح یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز بوم پہ آئی ہیں، یہ تو خیر اب ہسٹری کی باتیں ہیں، لیکن اٹس این آئی اوپنر ڈیفینیٹلی. آل دیز کنٹریز، اور یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، اس 10 pointers that will be discussed، اس کے اندر بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے that Iran does not want US to have any bases in these Middle Eastern countries. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کی سیکیورٹی لیٹ سے یو ایس نہیں پرووائڈ کرے گا تو دین دیر آر ویری اسٹرانگ چانسز دیٹ دے ول لک ایٹ پاکستان فار دیٹ. ابھی بہت ifs and buts ہیں، بٹ یس دس از واٹ وی آر لوکنگ ان دا نیئر فیوچر ایز ویل. سو اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کی طرف یہ تو خیر اب آل آئیز آن پاکستان ہے، اور پاکستان ول ڈیفینیٹلی سی گڈ ریزلٹس. اور جو جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم دیکھیں گے، جس طرح کی انویسٹمنٹ دیکھیں گے، وہ آپ کے سامنے ہے. بیکاز یہ یہاں کے سب سے زیادہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز میں انویسٹمنٹ تھی، فارن انویسٹمنٹس تھی، اور ان کے لیے سیکیورٹی از اے ہیوج ایسپیکٹ. تو اور وہ بڑی ابھر کے ڈیفینیٹلی وہ ابھر کے بڑی سامنے بھی آئی ہے. سو یہ ایک ان کی فیوچر ریلیشنز میں بہت ایک پوائنٹ ہوگا، اسٹکنگ پوائنٹ ہوگا جس پہ ان کو کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا. سینیٹر بشرا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.